جلدی کر دے یار. کہاں لگا نہیں تھا؟ گرم میں لگا نہیں. یہ ہمیں کیا پتا گرم کون سا. اوپر والا اوپر سے تاریں نکلی ہوئی ہیں ساری. ٹھنڈا تو لگا ہوا ہے. کام تو نہیں ہے اس میں گرم والی میں. پھر ہمیں ٹیسٹر لینا سے. ٹیسٹر ہے پر جلدی کرنا ہے. پر اوپر والے میں لگا دو. اور لے لو. لگا دی عبد الرحمان بھی. بٹن آن کریں. بٹن آن کریں. بٹن آن کریں. لگاؤ. اور نیچے والے میں لگاؤ. نیچے والے میں لگاؤ. اب نہیں آ رہا لگاؤ اندر. بسم اللہ کر دیں. آپ لگاؤ. اذان دے. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللہ. اچھا رکھو. صحیح. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. سب پنکھے کم کر دیں، لائٹ ڈم ہے. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، گزشتہ جمعے آپ احباب کے سامنے گفتگو ہو رہی تھی اس بات پر کہ میری اور آپ کی اور ہم سب کی کامیابی اللہ نے اس دین کے اندر رکھی ہے، اور یہ دین ہمارے اندر کس طرح آئے اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور وہ محنت کن چیزوں کے اوپر کی جائے گی اور ہونی چاہیے. وہ تھا اللہ رب العالمین کا فرمان اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ. گزشتہ جمعے ان دونوں چیزوں کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ہماری زندگی اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتی ہے کہ جب تک ہم اپنے معاملات کو اللہ کے قانون اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق نہ ڈھال لیں. آج انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ تمام احباب کو، سامعین کرام کو اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے. قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، خطبے کے آخری حصے کے اندر آپ احباب کے سامنے ایک حدیث مبارکہ رکھی تھی، اور وہ حدیث اس طرح تھی کہ کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا قیل ومن ابا قال ومن اطانی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی، مگر وہ شخص ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے. صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کون سا بدبخت شخص ہوگا جس کو جنت کے بارے میں معلوم ہو اور وہ اس میں جانے کی تمنا نہ کرے یا پھر اس میں جانے سے انکار کر دے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قال ومن اطانی دخل الجنہ، جس نے دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو، اپنی منشاہی زندگی کو ترک کر کے سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا، گویا کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا. لیکن جس نے دنیا کے اندر اپنی منشا کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کی اور قرآن اور حدیث کو پس پش ڈالتا رہا، اپنے معاملات کو خود ہی طے کرتا رہا اپنی رائے کے مطابق یا کسی اور کی رائے کے مطابق، ومن ابا، گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے میری اور آپ کی اور اس پوری دنیا کی کامیابی اگر رکھی ہے دین کے اندر، اور وہ دین ہمارے اندر کس طرح داخل ہوگا، تو اس کے لیے کسی کی آراء کی ضرورت نہیں، کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، نہ ہی کسی کی تقلید کی ضرورت ہے، بلکہ اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کریں، تو انشاءاللہ یہ دین خود بخود ہمارے اندر داخل ہوگا. فرما برداری کرنے کے لیے
اور اطاعت کرنے کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے، میں آپ کی یا آپ میری اطاعت اس وقت تک نہیں کر سکتے ہیں، فرما برداری اس وقت تک نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ میرے دل میں آپ کے لیے اور آپ کے دل میں میرے لیے محبت نہ ہو، کیونکہ یہ واحد ایسی کسوٹی ہے کہ جس کی بیس پر انسان کسی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری ہستیاں ایسی ہیں، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہوں یا غیر دینی دنیاوی اعتبار سے ہوں، بہت لوگوں کی خواہش ایسی ہوتی ہے کہ کاش میں اس کی طرح بن جاتا، کاش میں اس کی طرح ڈاکٹر ہوتا، انجینئر ہوتا، یا میں کاش اس کی طرح اسکالر ہوتا، عالم ہوتا۔ بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کیونکہ ان کے سامنے ایک ایگزامپل، ایک سیمپل کے طور پر ایک ڈھانچہ موجود ہوتا ہے، اور اسی محبت کی بیس پر وہ اس کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اسی کسوٹی کو بیان کیا ہے، اور اللہ رب العالمین بھی یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ تم اس وقت تک رسول اللہ کے فرما بردار نہیں ہو سکتے ہو، اس وقت تک تمہاری نظروں کے اندر رسول اللہ کی اہمیت نہیں آ سکتی ہے کہ جب تک تم اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے نہ ہو۔ اور مجھے معاف کیجئے گا، یہ بات بڑی تلخ ہے اور انتہائی کڑوی ہے۔ آج جو ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم جان بوجھ کر فرض نماز کو ضائع کرتے ہیں، قضا کرتے ہیں، ترک کرتے ہیں، اذان کی آواز کو سننے کے باوجود بھی ہم مسجدوں کو ویران رکھتے ہیں، یا پھر مسجدوں میں آنے کے بعد ہم اپنے وہ عمل پیش کرتے ہیں جو خلاف سنت ہے، خلاف طریقہ ہے۔ بالکل یہ عمل اس بات کی شہادت اور گواہی دیتا ہے کہ ہمیں نہ رسول اللہ سے کوئی لگاؤ ہے، نہ ان کی حدیث سے، اور نہ ہی ہم کسی قسم کی ان سے محبت رکھتے ہیں۔ اگر محبت رکھتے تو کوئی بھی ذی شعور مسلمان اس عمل کو کرنے سے پہلے ایک نہیں بلکہ 1,00,000 دفعہ سوچے گا کہ میں جو عمل کرنے جا رہا ہوں آیا یہ درست ہے یا نہیں ہے، آیا کہ یہ خلاف سنت ہے یا خلاف حدیث ہے، اس بارے میں غور و فکر کرے گا۔ ہمارا اس بارے میں غور و فکر نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم دنیا کے اندر صرف ٹیمپریری انداز کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، جس طرح یہ چوپائے زندگی گزارتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بالکل یہ انسان جو دین سے نہ بلد ہے یا نہ بلد رہنا چاہتا ہے وہ بالکل اسی طرح زندگی گزار رہا ہے جس طرح یہ چوپائے زندگی گزارتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، فرما برداری کرنے کے لیے محبت لازم ہے، شرط ہے، اور اس محبت کے متعلق میں نہیں آپ کا قرآن کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے ارشاد فرما دیجئے، کیا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے؟ کیا یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں یا اللہ، دنیا کے اندر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا خالق اس سے محبت کرے، اور اس محبت کے عوض میں اس کی پریشانیوں کو، درد و غم کو دور کر دے، اسے راحت و عطا فرما دے، اسے آسانیاں میسر کر دے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو فاتبعونی، اپنی زندگی کو محمد کے نقش قدم پر چلاتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر فاتبعونی، تمہیں چاہیے کہ تم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہاں پر بات کو روک کر ایک بات آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ مسجدوں کا قیام اور مسجدوں کی ذمہ داری دو چیزوں پر منحصر ہوتی ہے، ایک ممبر اور دوسرا محراب۔ ممبر و محراب یہ دو چیزیں مسجدوں کی زینت ہوتی ہیں، اور ممبر کا تعلق کس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے کہ آپ کو نماز پڑھانے والا وہ صحیح العقیدہ ہو، شرک و بدعت سے وہ پاک ہو، اور تمام فسق و فجور سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہو، اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق نماز پڑھانے کا وہ اہتمام کرتا ہو۔ اور ممبر کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ واعظ و نصیحت کرنے والا اپنے خطبوں کے اندر، اپنے دروس کے اندر قصے کہانیاں نہ سنائے، اوٹ پٹان من گھڑت واقعات سنا کر عوام الناس کا ٹائم نہ پاس کرے، بلکہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے دین اسلام کی اشاعت کرے۔
ایک چھوٹا سا واقعہ اس حوالے سے زیر نظروں سے گزرا۔ ایک بہت ہی بڑی مسجد کے اندر ایک بہت ہی بڑے خطیب صاحب ایک واقعہ سنا رہے ہیں، اور وہ واقعہ اس طرح ہے، سن کر تعجب بھی ہوا اور ایک تڑپ بھی پیدا ہوئی کہ آپ کے سامنے یہ ضرور شیئر کروں گا کہ مسجد و منبر و محراب کا جو وجود ہے، جو قیام ہے، کیا وہ ان قصے کہانیوں کے لیے ہے یا پھر رب کے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے ہے۔ ایک بہت ہی بڑی جامع مسجد کے اندر ایک بہت بڑے خطیب نامور جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبے کے اندر کیا درس دے رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہمارے پیر صاحب ایک دفعہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، اور لوگ ان کے سامنے ہمہ بگوش ہو کے ان کی گفتگو کو سن رہے ہیں اور لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن پبلک میں سے ایک بندہ ٹیکے لگائے ہوئے سو رہا ہے، اور وہ اس طرح سو رہا ہے کہ اس کے خراٹوں کی آواز ہمارے پیر صاحب کے کانوں تک ٹکرا رہی ہے، اور پیر محترم نے اپنی گفتگو کو روکتے ہوئے اس مقتدی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ، لیکن وہ نمازی ہے یا جو درس سننے والا ہے وہ نیند سے بیدار ہی نہیں ہو رہا، اور اعلیٰ حضرت انہیں مسلسل تکے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، اور لوگ بھی سمجھ گئے کہ اب کیونکہ پیران پیر کا جو طاقت ہے وہ کن فیکون کی ہے، آپ جو کہیں گے وہ ہو جائے گا، جو سوچیں گے وہ بھی ہو جائے گا۔ اگر کسی کی طرف جلال بھری نگاہوں سے آپ نے دیکھ لیا تو سمجھو اس بندے کا کام خراب ہو گیا۔ اب لوگ حیران ہوئے کہ اعلیٰ حضرت اس مقتدی کی طرف غور سے دیکھ رہے ہیں، اب تو یہ بیچارہ نیند سے اٹھے گا نہیں بلکہ یہ ڈائریکٹ وفات پا جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت اپنی جگہ سے اٹھے، خطبے کو ختم کیا، اور جا کر اس آدمی کے سامنے باادب طریقے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر کھڑے ہو گئے، اور کافی دیر تک کھڑے رہے، اس بندے کو دیکھتے رہے۔ یہ تقریباً 5 سے 6 منٹ کا فاصلہ تھا یا وقفہ تھا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت دوبارہ اپنے اسٹیج پر آئے، اور انہوں نے آ کر خطبہ جو ہے وہ دینا شروع کر دیا۔ اب کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ اعلیٰ حضرت نے درس کو چھوڑ کر اس طرح اس سوئے ہوئے آدمی کے سامنے باادب طریقے سے کھڑے رہے۔ کوئی پوچھے تو صحیح کہ یہ عمل کیوں کیا ہے؟ کسی کی پوچھنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ کوئی پوچھتا ہے تو یہ گستاخی ہوگی، اور یہی سب سے بڑی بیماری ہے کہ ہم سوال نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم سوال نہیں کرتے ہیں تو ہمیں بتانے والا اس کا جو چیز چاہے وہ آپ کو بتاتا رہے، کیونکہ پوچھنا ہی نہیں ہے۔ بہرحال خطبہ ختم ہوا، ایک لین بنی اعلیٰ حضرت سے مصافحہ کرنے کے لیے، اور دوسری لین بنی اس سوئے ہوئے آدمی سے مصافحہ کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ اعلیٰ حضرت سے مصافحہ کر رہے ہیں، ساتھ بوسہ دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ اس سوئے ہوئے آدمی کو اٹھا کر اس کے ماتھے کو، اس کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں۔ بڑا حیران کن سا معاملہ تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ خیر پوچھا گیا کہ یا حضرت یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ اتنے ادب اور احترام سے اٹھے اور جا کر اس سوئے ہوئے آدمی کے سامنے ہاتھ باندھ کر آپ کھڑے ہو گئے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ پاگلو، تمہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے، اس بات کا جواب بھی یہ سونے والا بندہ تمہیں دے گا۔ آؤ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اعلیٰ حضرت نے تمہارے سامنے یہ ادب اور احترام کا مظاہرہ کیوں کیا، آخر وجہ کیا تھی؟ وہ سویا ہوا کہتا ہے کہ مجھے آنکھ لگی تو مجھے خواب کے اندر اللہ رب العالمین کا دیدار ہوا۔ سنیے، مجھے خواب کے اندر اللہ رب العالمین کا دیدار ہوا، اور اللہ رب العالمین کی ہستی ایسی ہے کہ نہ آپ اسے سر کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور نہ خواب کی حالت میں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کا کوئی نقش ہی نہیں ہے، اللہ کی کوئی سیمپل ہی نہیں ہے۔ اسے محسوس کیا جاتا ہے، اسے دیکھا جاتا ہے کہ جس کا کوئی نقش و نگار آپ کے سامنے ہو۔ اللہ کا تو کوئی عکس ہے ہی نہیں ہے، تو اسے کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں؟ بہرحال کہا کہ مجھے خواب کے اندر اللہ کا دیدار ہوا، اور میرے اللہ نے مجھے کہا کہ تم کچھ دیر کے لیے سو جاؤ اور راستہ بنا کے رکھو۔ امام الانبیاء علیہ السلام اعلیٰ حضرت کی دیدار کرنے کے لیے تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب یہ خبر بیداری کی حالت میں اعلیٰ حضرت کو پہنچی تو اعلیٰ حضرت اپنے ممبر و محراب سے اتر کر جا کر اس سوئے ہوئے بندے کے سامنے کھڑے ہو گئے باادب طریقے سے، اور کہا
کہ یہ اعلیٰ حضرت نے ادب اور احترام یہ میرا نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ کے نبی کا کیا ہے کہ جو مدینہ سے سفر کر کے یہاں اعلیٰ حضرت کی مجلس کے اندر آئے ہوئے تھے اور میرے خطاب کو سن رہے تھے، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے خطاب کو جاری رکھوں اور اللہ کے نبی کا جو ہے وہ اللہ کے نبی میری محفل میں موجود رہیں۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رب محمد کی قسم ہے، یہ ممبر و محراب اس قسم کے من گھڑت قصے کہانیوں پر مشتمل سنانے کی جگہ نہیں ہے۔ نہ یہاں پر رائے سنائی جاتی ہے، نہ قول سنائے جاتے ہیں۔ مسجد کوئی بھی ہو، اس ممبر و محراب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کا دین صحیح معنوں میں اس طرح آپ تک پہنچائے جس طرح محمد الرسول اللہ نے صحابہ نے آگے، اور اس طرح سلسلہ ہم تک پہنچا ہوا آ رہا ہے۔ اور اگر ہم اس عمل سے روح گردانی اختیار کرتے ہیں، میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اکثر یہ آیت میں آپ کے سامنے سنایا کرتا ہوں اور بیان کیا کرتا ہوں۔ کبھی موقع ملے اور فرصت کے لمحات آپ کو میسر آئیں تو آپ قرآن مجید کھول کر سورہ فرقان کی ان آیتوں کو ضرور مطالعہ کیجئے گا، ضرور پڑھیے گا۔ اس میں آپ کا رب آپ کو بہت ہی جامع نصیب کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ سنیے، قرآن کہتا ہے کہ کل قیامت کے روز کچھ ظالم اور جابر، یہاں پر ظالم بھی دو قسم کے ہیں اور جابر بھی دو قسم کے ہیں، کہا کہ کچھ ظالم اور جابر مارے شرمندگی کی وجہ سے، آر کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو چبا رہے ہوں گے، اپنی انگلیوں کو اس طرح چبائیں گے کہ جس طرح کئی صدیوں کے یہ بھوکے ہوں گے، اور وہ کیا کہیں گے؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، آئے افسوس ہماری زندگی کے اوپر کہ ہم نے رسول اللہ کے طریقے کو کیوں نہیں اپنایا، ہم نے رسول اللہ کے بارے میں سرچ کیوں نہیں کیا، ہم نے معلومات حاصل کیوں نہیں کی۔ اس بارے میں وہ افسوس کر رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی انگلیوں کو بھی وہ چبا رہے ہوں گے۔ ایک بات اور بڑی خاص بات یہاں پر اللہ نے فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ لوگوں اپنے دوست اچھے بنایا کرو، چرسی موالی بھنگی نہ ہو جو تمہیں دین سے دور کر دیں، بلکہ تمہاری محفل اور تمہارے دوست اچھے ہونے چاہیے۔ الرجل علی دین خلیلہ، کیونکہ دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اسی چیز کا تذکرہ اللہ رب العالمین یہاں فرما رہے ہیں کہ جب یہ ظالم لوگ ندامت، شرمندگی کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو چبا رہے ہوں گے اور یہ افسوس ظاہر کریں گے کاش کہ ہم رسول اللہ کے راستے کو نہ چھوڑتے، اب آگے کہتے ہیں یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، آئے افسوس کہ میں فلاں انسان کو اپنا دوست نہ بناتا، آئے افسوس کہ میں فلاں آدمی کی راہ کو نہ لیتا، آئے افسوس کہ میں فلاں آدمی کو دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ہدایت کے آ جانے کے بعد، روشنائی کے آ جانے کے بعد، حق کے آ جانے کے بعد اس کی باتوں میں آ کر میں نے گمراہی کے راستے کا انتخاب کیا اور ہدایت کے راستے کو میں نے چھوڑ دیا۔ یہ میں نہیں، یہ سورہ فرقان کی آیتیں کہتی ہیں۔ تو ان آیتوں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، کہ دین اسلام کے حوالے سے تحقیق اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ یوں ہی سوچے سمجھے، بغیر سوچے سمجھے کسی کی بات کو دین سمجھ کر قبول کرنا یہ انتہائی بے وقوفی ہے، بلکہ قرآن مجید اس کی جگہ جگہ پر مذمت کرتا ہے۔ جس طرح اس واقعے کو سنایا اور سنانے کے بعد لوگوں نے سبحان اللہ اس طرح کہا کہ جس طرح ابھی قرآن مجید ان کے اوپر نازل ہو رہا ہے، جبکہ یہ ایک من گھڑت واقعہ تھا، ایک ایسے ہی جھوٹا منسوب قصہ تھا کہ جو اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کیا تھا، لیکن لوگوں کی جہالت کا اندازہ لگائیے، اس طرح کے واقعات سننے کے بعد بھی سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ہاتھی کو زندہ کر دیا، مرغی کو بطخ کو مرغی بنا دیا، مچھلی کیوں نہیں بول سکتی ہے، کھیرا کاٹنے کا طریقہ، بھنڈی کاٹنے کا طریقہ، پیلی چپلیں پہننے سے ٹینشنیں کم ہوتی ہیں، کیلے کے جو پاؤں ہیں وہ قبلہ رخ نہیں ہونے چاہیے، رات کو صفائی نہیں کرو نحوست آتی ہے، فلاں 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 فلاں، یہ ساری چیزیں دین اسلام کے ساتھ جوڑ کر جو حق تھا، جو سچ تھا، جو صحیح دین اسلام تھا، میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس سے ہمیں دور کر دیا، اس سے ہمیں گمراہ کر دیا۔
تو قرآن بار بار آپ کو اسی طرف گامزن کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف آؤ اور اس کے رسول کی طرف آؤ. اس لیے اللہ نے اطاعت کا حکم دیا اور اس کے رسول کی فرما برداری کا حکم دیا. لیکن اگر آپ ان دونوں چیزوں سے روگردانی اختیار کرتے ہیں تو پھر یقینی طور پر پسپائی، ذلت، رسوائی یہ ہمارا مقدر ہے، اور قیامت کے دن پھر ہم ان ظالموں کی طرح اپنی انگلیوں کو چبا رہے ہوں گے اور افسوس کر رہے ہوں گے کاش کہ ہم نے رسول اللہ کی بات کو تسلیم کیا ہوتا. اور آج کے دور کے اندر الحمدللہ اتنی آسانی ہو چکی ہے کہ اب تو کتابیں آپ کے موبائل کے اندر موجود ہیں اور معلومات آپ کے انگوٹھوں کے نیچے چھپی ہوئی ہے. فوراً سرچ کریں، جس حوالے سے آپ کو چاہیے ساری معلومات آپ کے سامنے آ سکتی ہے. اس کے باوجود بھی اگر ہم سستی اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر یقین جانیے میں تو یہی کہوں گا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. جب انسان خود ہی ذلت کو قبول کر رہا ہو اور رسوائی کو پسند کر رہا ہو تو پھر اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت عطا نہیں کرتا ہے. یہ دین ہمارے اندر کیسے آئے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. اور محنت کن چیزوں پہ کی جائے گی؟ نمبر 1 قرآن مجید پر، اور نمبر 2 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جب ہم ان دونوں چیزوں کی طرف آئیں گے تو یقینی طور پر دین بھی ہمارے اندر آئے گا اور ہم کامیابی کی سیڑھیوں کو چڑھنا بھی شروع کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد تمام سامعین کرام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اس کا جو بقیہ حصہ ہے انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو آئندہ جمعے آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.